کے لیے رب فرما رہا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، لیکن کون انسان گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنے والے ہو، صحیح بات کو کہنے والے ہو۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنے والے ہو، صبر پہ جمے ہو، ثابت قدم رہنے والے ہو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبت آ گئی تو اب 10 لوگوں سے شکایتیں بھی کر رہے ہیں، بعد میں 2-4 مہینے کے بعد چلو اب تو صبر ہی کرنا۔ صبر کے معنی ہوتا ہے جمنے کے، مصیبت چاہے جتنی بڑی ہو جائے اس پہ جمع رہے انسان کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، ہم اس پہ ثابت قدم رہیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو جو آزمائشیں ہوتی ہیں اس پہ جمنا، تو عمل صالح بھی شرط، ایمان اور عمل صالح دو چیزیں ایک ساتھ ہیں، اور انسان کا خاتمہ بالخیر جو ہوتا ہے، جو آخری انجام ہوتا ہے، اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان شروع میں بڑا گناہگار ہوتا ہے، بہت سارے اس کے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن آخر وقت میں اللہ اسے ایسے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے جس سے وہ اللہ کا بڑا ہی مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے شرابی تھے، بڑے بڑے جواری تھے، اللہ نے انہیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے زمانے کے ولی بنے۔ اب دور مت جائیں، حضرت مالک بن دینار کو دیکھیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو فوج کا آدمی تھا، میں گورنمنٹ کا سپاہی تھا، اور میں شراب و کباب میں مست رہا کرتا تھا۔ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز، بلکہ وہ بتانے لگے کہ میری ایک بچی تھی، چھوٹی بچی، جسے میں بہت چاہتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن میری بچی آئی اور میں شراب کا گلاس لے کر کے پانی پی رہا، وہ شراب پی رہا تھا، اس نے شراب چھینا اٹھا کے پھینک دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ بچی بارہا ایسا کرتی رہی کہ میں شراب پینا چاہتا، وہ اٹھا کے پھینک دیتی، لیکن میں اس بچی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میں اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ چند دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگے مجھے بڑا غم ہوا، بہت صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ رمضان کا دن چل رہا تھا، اور غالباً آخری رمضان کا وہ تھا، شب قدر جو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں شراب میں مست ہو کر کے سو رہا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، لوگ حشر کے میدان کی طرف بھاگے جا رہے ہیں حساب و کتاب کے لیے، میں بھی نکلا حساب و کتاب کے لیے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے پیچھے ایک اژدہا ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے، جو مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ بھاگا کہ بچ جاؤں اس اژدہے سے، شاید کہ بچا لے مجھے۔ آگے دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا چہرہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن جسم کے اعتبار سے بہت کمزور، لاغر، دبلا پتلا۔ میں نے کہا بابا مجھے بچا لو، یہ سانپ مجھے کاٹنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا بابو میں تو بہت کمزور ہوں، میں آپ کو بچا نہیں پاؤں گا، آپ جاؤ سامنے پہاڑی پہ، شاید کوئی مل جائے جو شاید کچھ آپ کی مدد کر دے۔ کہنے لگا میں تیزی کے ساتھ سامنے کی پہاڑی پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پہاڑی کی اس طرف تو جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ وہاں مجھے کہا کہ تم کیسے یہاں آ گئے، تم جاؤ یہاں سے، یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں وہاں سے بھاگا تیزی کے ساتھ، پھر آگے بڑھا، پھر وہی سانپ پیچھا کر رہا، اژدہا میرا۔ میں بھاگتا رہا، پھر اسی بزرگ کے پاس آیا، کہا بابا آپ بچائیے مجھے، یہ سانپ مجھے ڈسنا چاہتا ہے، یہ سانپ مجھے کاٹنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا بابو میں بڑا کمزور ہوں، تم دیکھ لو میرا جسم کا کیا حال ہے، میں دبلا پتلا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ دوسری پہاڑی وہاں چلے جاؤ، شاید کوئی مل جائے جو آپ کا تعاون کر دے۔ کہتے ہیں کہ میں دوسری پہاڑی کی طرف گیا، وہاں دیکھتا ہوں کہ عالی شان محل بنے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے شاندار محل بنے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں جو کھیل رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی ایک آواز آئی کہ دیکھو یہاں کوئی ہے جو اس بندے کی مدد کرے، یہاں کوئی اس بندے کا ہے جو اس کی مدد کرنے والا ہو۔
تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات آئی کہ ممکن ہے کہ میری بچی بھی یہی موجود ہو جس کا انتقال ہو چکا تھا پہلے، جس کو میں بہت زیادہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ بچی سامنے نکل کے آ گئی، آ کے میرے گلے لگ گئی۔ پھر وہ سانپ پیچھے پیچھے آیا، مجھے کاٹنا چاہا، لیکن اس بچی نے اپنے ہاتھ کو لگایا، وہ سانپ بھاگ گیا۔ بچی کے سانپ ہاتھ لگانا تھا کہ سانپ بھاگ گیا۔ پھر اس بچی نے کہا، قرآن کریم کی 27ویں پارے کی آیت پڑھی، ابو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کا دل اللہ کے خوف سے لرزہ طاری ہو جائے، ڈر جائے؟ مالک بن دینار کہتے، میں نے کہا بیٹی کیا تم لوگ بھی قرآن شریف جانتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا ہاں ابا ہم تو بہت جانتے ہیں۔ کہا یہاں پہ کون ہے؟ کہا یہاں پہ جتنے بھی بچے بچیاں، ایمان والوں کے بچے بچیاں نابالغ میں جن کا انتقال ہو جاتا سب یہی موجود ہیں، سب انتظار میں ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ جو بچیاں انتقال کرتے ہیں وہ حشر کے میدان میں اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے بچی سے کہا کہ بچی وہ ازدہا کون تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا؟ اور بزرگ کون تھے جو بہت کمزور تھے جو میری حفاظت نہیں کر پائے؟ سنیے گا ایک جملے میں کیا شاندار جواب دیا اس بچی نے۔ اس بچی نے کہا میرے والد محترم، جو سانپ جو ازدہا آپ کا پیچھا کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ آپ کے برے اعمال تھے، وہ آپ کا گناہ تھا۔ اور جو بزرگ آپ کو نظر آ رہے تھے لیکن بہت کمزور، بہت لاغر، بہت دبلے پتلے تھے، وہ آپ کا نیک عمل تھا۔ میرے والد محترم، آپ نے گناہ تو بہت زیادہ کیا، آپ گناہوں والے اعمال کرتے رہے، برے اعمال کرتے رہے، جس سے وہ سانپ وہ ازدہا مضبوط ہوتا چلا گیا۔ آپ کی نیکیاں بہت کمزور تھیں جس کی وجہ سے جو بزرگ آپ کو نظر آ رہے تھے وہ بہت کمزور تھے، وہ آپ کا ڈیفینس نہیں کر پا رہے تھے، وہ آپ کی حفاظت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس لیے آپ اچھے عمل کریں، آپ بہترین عمل کریں تاکہ آپ کا روحانی جو عمل ہے وہ بھی بہترین ہو جائے۔ جسم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روح کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جسم تو ظاہری چیز ہے، جو اصل چیز ہے وہ روح ہے۔ جب عمل صالح کریں گے تو روح کو غذا ملے گی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے توبہ کر لیا کہ اللہ اب آج سے مالک بن دینار کبھی شراب نہیں پیے گا، اب مالک بن دینار کی زندگی گناہوں میں نہیں گزرے گی۔ اور توبہ کے بعد مالک بن دینار اتنے اچھے عمل کرے کہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی بنے۔ تو انسان کے اعمال چاہے خراب ہو، اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، ہر وقت کھلا رکھا ہے۔ معلوم یغرغر، جب تک سانس اٹکنے نہ لگے، موت کا فرشتہ سامنے نظر آ گیا کہ اب روح نکلنے والی ہے، تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یا پھر قیامت قریب آ گئی، سورج بجائے پورب سے پچھم کو نکل آیا، پچھم سے نکل آیا، تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ توبہ کر لے، عمل صالح زیادہ سے زیادہ کر لے، تاکہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں انسان اپنے آپ کو کامیاب بنائے۔ انسان اس زندگی کو سب کچھ نہ سمجھے، اصل زندگی جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے حدیث پاک میں اس کا مفہوم آیا ہوا ہے کہ جس طرح بندہ کوئی جاتا ہے سفر پہ اور راستے میں اپنی سواری کو لے کے جاتا ہے، کھانے پینے کا سامان لے کے جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے، اٹھتا ہے تو سواری غائب، پریشان، اب کیسے رہیں گے، اب یہ لگتا ہے کہ اب مر جائے گا، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، گھر بھی نہیں جا سکتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری بھی موجود ہے، کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے اس بندے کو۔ تو جتنی خوشی ہوتی ہے اس بندے کو اپنے سامان کو پا کر کے، اپنے سواری کو پا کر کے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ رب العالمین
اللہ سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ بندوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ اللہ غفور رحیم ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم صرف نیکیاں ہی نیکی کرو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو موت دے کر کے ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے پھر اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی صفت غفور بھی تو ہے، اللہ کی صفت غفار بھی تو ہے، اس صفت کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اللہ خوب معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہوں پہ جری ہو جائیں، ہم زیادہ سے زیادہ گناہیں کرنا، ایسا نہیں ہو، ایسا نہ ہو۔ ایسا کرنے لگیں گے نہ جانے توبہ سے پہلے موت آ جائے، انسان مر جائے بغیر توبہ کے، تو پھر حسرت، ندامت، افسوس کرنا پڑے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہیں اس سے ہوتی رہیں گی، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ کرے، روزانہ توبہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار توبہ کرتا ہوں، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو توبہ کی کیا ضرورت؟ وہ تو معصوم تھے۔ امت کو تعلیم ہے کہ رب سے خوب معافی مانگو، خوب توبہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔